آپ سب کو میری طرف سے مسیح یسوع میں سلام۔ یسوع مسیح کے صلیبی کلمات میں سے آج میں آپ کے سامنے دوسرا کلمہ بیان کروں گی جو لوکا رسول کی انجیل اس کا 23 باب 43 آیت میں یوں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ بیسیکلی اس کلمے کو نجات کا اور کفارے کا کلمہ بھی کہا جاتا ہے۔ لوکا رسول کی انجیل جس کا خود لوکا رائٹر ہے، وہ اپنے اس خط میں بیان کرتا ہے اس انجیل میں کہ یسوع مسیح کو جب اس وقت سزا سنائی گئی تو اس کے ساتھ اور ڈاکوؤں کے علاوہ اور بھی لوگ تھے جن کو یہ سزائیں طرح طرح کی سنائی گئی، لیکن جب یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو اس کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو بھی صلیب پہ لٹکایا گیا، ایک کو بائیں طرف اور ایک کو دائیں طرف، کیونکہ اس وقت جو رومی حکومت تھی ان کے قوانین اور ان کے سزا دینے کے جو رول تھے وہ بہت سخت تھے۔ تو یسوع مسیح نے جسے اس وقت صلیب پہ جس کو لٹکایا جاتا تھا اس کو لعنتی منسوب کیا جاتا تھا، اور یسوع مسیح نے اس لعنتی صلیب کو کس طرح قبول کیا، آج ہم اس سٹیٹمنٹ میں سے سیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے اس ڈاکو کو جو کہ اس وقت صلیب پہ اپنی سزا پا رہا تھا کیوں یہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام لوگ جنہوں نے اس وقت یسوع مسیح کے اس بات کا اقرار کیا کہ یسوع مسیح واقعی ہی بے گناہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت 3 طرح کے لوگ تھے۔ سب سے پہلے پلاطوس، جب اس نے یسوع مسیح کو صلیبی موت کو سنانا تھا تو اس نے کہا کہ مجھے اس میں کوئی گناہ کوئی خطا نظر نہیں آتی، تم کیوں چاہتے ہو کہ میں اس کو صلیب کی سزا سناؤں؟ تو اس وقت لوگ چلا اٹھے کہ نہیں، بارابا کو چھوڑو اور یسوع کو صلیب کرو، مصلوب کرو۔ تو بادشاہ پلاطوس نے بھی اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا کہ یہ بے گناہ شخص ہے، اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ مجھے اس میں کوئی خطا کوئی گناہ نظر نہیں آتا کہ اسے کیوں صلیب پہ دیا جائے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس صوبیدار نے جب یسوع مسیح کے پسلی پہ نیزہ مارا گیا تو اس نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ضرور یہ کوئی راست باز کوئی بے گناہ شخص ہے۔ اور پھر اس ڈاکو نے جو کہ یسوع مسیح کے اوپر اس وقت اپنی سزا پا رہا تھا، جو کہ گنہگار تھا، اس نے بھی اس بات کا اقرار کیا، جیسے کہ لوکا رسول کی انجیل اس کا 23 باب اور اس کی 40 آیت میں یوں لکھا ہے، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا، کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے؟ ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہی ہیں، لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے یسوع مسیح کو بے گناہی کا اقرار کیا گیا، اور ڈاکو نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ کیوں اور کیسے قبول کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکو کی زندگی، اس وقت 2 ڈاکو صلیب پہ تھے، ایک یسوع کے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف، لیکن دونوں ڈاکوؤں کی جو بائبل میں سٹیٹمنٹ بتائی گئی ہے فرق تھی۔ اگر ہم دیکھیں دونوں بچنے بچانے کی ہی باتیں کر رہے تھے، لیکن ایک شخص ڈاکو جس نے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا، اس کا کردار ہمیں دوسرے ڈاکو سے کیوں مختلف نظر آ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر خدا کا خوف تھا، اس کا کردار اس کے ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہوگی، لیکن آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ماحول کا ہماری زندگیوں کے پر بہت اثر پڑتا ہے۔ تو اس ڈاکو نے بھی اسی طرح گمراہی میں آ کے گناہ کیے ہوئے ہوں گے، لیکن اس وقت اس کے اندر وہ خوف تھا کہ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا صلیب کے اوپر کہ میں تو اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں، لیکن یہ شخص تو بے گناہ ہے۔ اس نے اس وقت صلیب پر یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، اس لیے اس نے یسوع مسیح کو کہا کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ڈاکوؤں کی سٹیٹمنٹ فرق تھی۔ ایک تنزیہ طور پہ یسوع مسیح کو کہہ رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک نے اس سے یوں تانا دینے لگا، کیا تو مسیح نہیں تو اپنے آپ کو اور ہم کو بھی بچا۔ اس نے یسوع مسیح کے اوپر بھی تانا زنی کی کہ تو مر رہا ہے، اگر تو واقعی خدا کا بیٹا ہے تو ہمیں بھی بچا اس سزا سے اور اپنے آپ کو بھی بچا۔ لیکن دوسرے نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اس بات کو ریئلائز کیا کہ میں اپنے گناہوں کی سزا پا رہا ہوں، لیکن یسوع مسیح کے اندر کوئی گناہ نہیں۔ اس نے اس راست بازی کو جو اس وقت اس کی روحانی آنکھیں کھلی اور اس نے اس صلیب پر اقرار کیا کہ نہیں،
یہ بے گناہ شخص ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں موسیٰ نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا کیوں انکار کیا کہ میں نے اس کا بیٹا نہیں بننا؟ اس لیے کہ اس کی اس وقت نظر کس کے اوپر تھی؟ اس اپنی زندگی کے اوپر تھی جو کہ اس کو خدا دینے کو تھا۔ اس لیے اس کی ساری ظاہری شان و شوکت کو، دنیاوی آرام کو، سب کو اس نے اپنی زندگی سے ریجیکٹ کیا، اور اس نے کہا کہ نہیں، میں خدا کا بندہ بنوں گا۔ تو اسی طرح اس ڈاکو نے بھی کیا کیا؟ اقرار کیا، اپنے گناہ کی پہچان کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایمان کے لیے کیا ضروری ہے، جو کہ آج ہم اس ڈاکو کی سٹیٹمنٹ میں سے سیکھیں گے کہ خدا کیا ہے؟ منصب ہے۔ کیونکہ ڈاکو نے کہا کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ پھر دوسرے اس نے اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کیا۔ کیوں؟ اس کی بائبل میں سٹیٹمنٹ یہ لکھی گئی ہے کہ تمہاری سزا واجبی ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ یسوع مسیح بے گناہ ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، وہ اپنا سے اس نے نجات دہندہ قبول کیا کہ اے یسوع، یعنی کہ اس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ پھر جو چوتھی بات اس میں تھی کہ اس کی بادشاہت کا اس نے اقرار کیا کہ ضرور یہ اپنی بادشاہت میں پھر آئے گا۔ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے، پھر اس کی آمد ثانی پر اس کا ایمان تھا، یقین تھا کہ یہ ضرور اس کی بادشاہت قائم ہوگی، اور اس کو مسیح کے طور پر مانا کہ یاد کرنا۔ اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خطا کار کے لیے نجات کتنی ضروری ہے۔ جیسے کہ اس وقت اس ڈاکو کو صلیب کے اوپر جب اس نے اقرار کیا، اپنے گناہ کو پہچانا، تو اس کو کیا ملی؟ نجات ملی اس کے گناہوں سے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو نجات کے لیے عزیزو، توبہ کی حالت میں آنا بہت ضروری ہے۔ اگر جب تک 3 چیزیں ہیں، جب تک ہم اپنی زندگی میں ان 3 چیزوں کو قبول نہیں کرتے، ہم نجات کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے؟ وہ 3 مراحل یہ ہیں۔ سب سے پہلے احساس گناہ، اور دوسرا اقرار گناہ، اور تیسرا ترک گناہ، کہ ہم گناہ کو جب تک اپنی زندگی میں ترک نہیں کرتے، تب تک خدا کا روح ہماری زندگی میں کام نہیں کرتا، اور ہم اس نجات کو جو کہ یسوع مسیح نے اس صلیب کے ذریعے ہم پر ظاہر کی، اور اس موت پر فتح پا کے تیسرے دن قبر میں سے جی اٹھے، تو ہم اس نجات کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکو اور یسوع کے درمیان یہ جو مکالمہ بازی ہوئی، خدا کی محبت کی پوری داستان کو یہ بیان کرتی ہے، جو کہ یسوع مسیح کیا آئے؟ کھوئے ہوئے کو اس دنیا سے ڈھونڈنے کے لیے آئے۔ جیسے کہ یسوع مسیح نے کہا یوحنا رسول اس کا 14 باب میں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ پھر دوسری دفعہ یسوع مسیح نے کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں، اور ابن آدم اس لیے آیا کہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈے اور نجات دے۔ تو اسی طرح یہ جو صلیب پہ کہ یہ ڈاکو ایسا انسان ہے جس نے اندھیرے میں اجالے، عظمت اور بربادی میں عظمت کو دیکھا، اور اپنی ایمان بصارت کے ذریعے اس ہمیشہ کی زندگی کا نظارہ کیا۔ جیسے کہ یسوع مسیح نے اس وقت کہا، ڈاکو نے یسوع کو کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ اور جواب کس قدر ایمان افزا اور تسلی بخش ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو یسوع مسیح نے اس کے ایمان کے مطابق اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو عزیزو، اس کلمے کے ذریعے آج ہم نے سیکھا کہ ہمارے اندر احساس گناہ، اقرار گناہ اور ہماری زندگی میں ترک گناہ کتنا ضروری ہے، پھر ہی ہم اس نجات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے اس وقت اس ڈاکو نے اس حالت میں جب کہ وہ اپنی موت میں جانے کو تھا، اسی لمحہ جب اس نے ایمان لے آیا یسوع مسیح کے اوپر کہ یسوع ہی نجات دہندہ ہے، تو اس کو اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ تو کیا وہ فردوس میں چلا گیا تھا؟ نہیں، اس کا ایمان یسوع مسیح کی اس ہمیشہ کی بادشاہت پہ تھا کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے بھی یاد رکھنا۔ تو عزیزو، آج جب کہ ہم اس دنیا میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اس کلمے کے ذریعے جو یسوع مسیح نے اس صلیبی کلمات میں سے ایک کلمہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا،
آج ہم بھی اس ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں۔ اس ڈاکو کے پاس تو بہت کم وقت تھا، کیونکہ وہ تو اپنی سزا پانے کو جا رہا تھا، لیکن جب اس نے ایمان کے وسیلہ سے اس کی آنکھیں کھلی تو اس نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ لیکن کلام میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ لوگ جو سن کر ایمان لاتے ہیں۔ تو آج ہمارے سب چرچز میں اس بات کی منادی ہو رہی ہے کہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرو۔ آج ہم اس ریزوریکشن ڈے کو منانے جا رہے ہیں، تو کیا آج ضروری نہیں کہ ہم اس ریزوریکشن ڈے کو ہر دن منائیں، نہ کہ سال میں ایک دفعہ منائیں؟ ہمارے لیے جیسے اس ڈاکو کے لیے اس وقت نجات تھی، اس وقت اس کے پاس تھوڑا وقت تھا، آج ہماری زندگی کا بھی یہی حال ہے۔ ہمیں اپنے آنے والے کل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ ہمیں یہ نجات وہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی بھی کہ نہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز کی انجیل میں 13 باب میں جب وہ شالوم کا برج گرا تو یسوع مسیح کے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ کیا ان لوگوں نے اتنے بڑے گناہ کیے جن کے اوپر اتنی بڑی مصیبت آئی؟ تو یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ اگر تم بھی توبہ نہ کرو گے تو ایسی ہی ناگانی آفتوں کے مصیبتوں کے شکار ہوگے۔ تو عزیزو، آج ہمارے پاس بہت اچھا وقت ہے کہ ہم یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں اور اس صلیب کو ڈیلی اپنی زندگی میں اٹھائیں، نہ کہ سال میں ایک دفعہ اس بات کا اقرار کریں کہ آج ریزوریکشن ڈے ہے تو میں نے یسوع مسیح کے آگے اقرار کرنا ہے۔ مجھے ہر روز بائبل میں لکھا ہے اپنی خودی سے انکار کر اپنی صلیب کو اٹھا اور میرے پیچھے چل۔ جیسے کہ ہم اپنی صلیب کو ہر روز اٹھائیں اور یسوع مسیح کے پیچھے چلے، اپنی دنیاوی خواہشات کو، اپنے ان فکروں کو، اپنے اس بوجھ کو یسوع مسیح کے اوپر لا دے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ مجھے تمہاری فکر ہے، میں نے تمہارے نام اپنی ہتھیلی پر لکھ رکھے ہیں۔ جب ہمارے نام اس کی ہتھیلی پہ لکھے ہیں، جو اس نے اس صلیبی اس لعنتی موت کو اس لیے ہماری خاطر اٹھایا، تو کتنی ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم ہر روز اپنی صلیب کو اٹھا کر اس کے پیچھے چلیں، جیسے اس ڈاکو نے اس وقت اقرار کیا کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ تو عزیزو، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ہر روز اس کی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، صرف سال میں ایک دن اس دن کو نہ منائیں بلکہ ہر روز اس دن کے لیے تیاری کریں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ دن چور کی مانند آئے گا۔ جب یسوع کے شاگردوں نے متی 24 باب میں پوچھا کہ بتاؤ وہ دن کب آئے گا، تو یسوع مسیح نے کہا کہ اس دن کو نہ میں جانتا ہوں نہ آسمان کے فرشتے، صرف باپ، اس لیے کہ وہ ابھی تک اپنے جلال کو نہیں پہنچا تھا، وہ ایک انسان کی صورت میں تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ لیکن اب یسوع مسیح جلال پا چکے ہیں، اب وہ باپ کی کبریا کی دہنی طرف بیٹھے ہماری شفاعت کر رہے ہیں، اور آج جب ہمارے لیے فضل کا دور ہے، ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کی آمد کے لیے تیار کریں۔ خداوند یسوع مسیح آج اس کلمے کے وسیلہ سے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، ہم سب کو برکت دے، آمین۔